الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ادائے شاہ رسول ہے ادائے مولا علی ادائے شاہ رسول ہے ادائے مولا علی عطائے احمد مرسل ہے عطائے مولا علی وہ راہ مثل کو ہے طور بنی وہ راہ نور بنی مثل کو ہے طور بنی جہاں جہاں سے گزر گیا گزر گیا ہے مولا علی اور نبی سے مانگو یا مانگو
چوکھٹ سے نبی سے مانگو یا مانگو علی کی چوکھٹ سے سخائے شاہ رسول ہے سخائے مولا علی سخائے شاہ رسول ہے سخائے مولا علی عطائے احمد مرسل ہے عطائے مولا علی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس تسی سوال کرو اہل ذکر نو اگر تسی کسی چیز نو نہیں جان دے اللہ تعالیٰ واضح الفاظ دے اندر فرما دیتا ہے کہ تسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تسی سوال کرو اہل ذکر کولوں اگر تسی کسی چیز نو نہیں جان دے حالانکہ جاننا یا نہ جانن دا تعلق اے صاحب علم دے نال ہے کدے نال ہے بولو سارے اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ذکر نو پوچھو یعنی کہ اللہ کے علم دا تعلق او پوچھن دا او عالم نال ہے اللہ نو فرمانا چاہیے دا سی بھی تسی اہل علم نو پوچھو لیکن رب ذوالجلال نے اہل ذکر دا لفظ فرما کے ساڑھے واسطے آسانی پیدا فرما دیتے اور مولا علی دی شان سمجھن واسطے بہت زیادہ ہی آسانی فرما دیتے اچھی بار نے سارے مل کے کہو سبحان اللہ گونگے اترا نہ بیٹھا کرو نا اچھی بار اور مل کے کہو سارے سبحان اللہ ادوں تو بابا ساہ نہیں لیندہ بھی آندہ تو 1 بجے پہلے شروع کی تھی کارتے جو تو بولنا پوے ادوں تسی اینج بندے ہو جی میں پتہ نہیں ملا بیڑیاں بوڑ کے بندے نے اس واسطے جی ساڑھا پائیا پائیا لگے تو چھٹاکی تسی بھی دین دے اقدار بنو سارے مل کے کہو سبحان اللہ ابھی تساں کو جگو وکھرا روزہ رکھیا ساری دنیا ہی رکھیا بے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تسی اگر نہیں جان دے تو تسی کسی اہل ذکر نو پوچھو حالانکہ اہل علم دے متعلق ہونا چاہیے دا سی لیکن اللہ نے مسئلہ آسان کر دیتا اس آیا کریمہ دے اندر مولا علی دی شان نو واضح فرما دیتا حضرت علی المرتضیٰ دی شان دے متعلق علماء فرماندے نے مفسرین فرماندے نے کہ اہل ذکر تو مراد مولا مرتضیٰ دی ذات ہے کیونکہ اہل علم جڑا ہے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ دسن دے وچ کوئی غلطی نہ کر بوے مسئلہ صحیح نہ دس پائے کیونکہ اس نے کتاب دی حد تک علم رکھنا ہے کتاب تو اس نے مسئلہ بیک کے پھر ہی دسنا ہے لوگاں نو کیونکہ محتاج ہے کتاب دا اہل ذکر محتاج نہیں اس نو اللہ نے عطا کیتا ہوندہ ہے اہل ذکر اس لیے کیا کیونکہ اہل ذکر جڑا ہے نا او دا چھوٹا جا عالم ہے وے کہ او اگر زمین تے نظر ڈالے تے تحت سرا تک نگاہ نو لے کے چلا جاندہ ہے کتوں تک جاندہ ہے تحت سرا تک اگر وہ تھلے نگاہ کرے اگر وہ آسمان وال کرے تے عرش اولا تک اپنی نگاہ نو لے کے چلا جاندہ ہے یہ تا شان خدمت گاران دی سرکار دا عالم کی ہوئے گا یعنی کہ اگر وہ زمین وال ویکھے نا اہل ذکر تو تحت سرا تک اپنی نگاہ نو لے کے جائے گا اور اگر عرش وال ویکھے تو پھر عرش اولا تک لے کے جاوے گا تے ایک نوکر دی نگاہ دا عالم ہے تے مصطفیٰ دی نگاہ دا عالم کی ہوئے گا تو اے آیا کریمہ دے اندر مولا مرتضیٰ
شیر خدا کون علی جڑے مشکل کشا نے، اچھوانا کو سبحان اللہ۔ علی کون ہے جڑا مشکل کشا ہے، علی درداں دی دوا ہے، اور علی امام الاولیاء ہے، علی کعبے دا گوہر ہے، علی بطول دا شوہر ہے، علی خیبر شکانے، علی ہی شاہ زمان ہے، یعنی کہ علی خیبر شکانے تے علی ہی شاہ زمان ہے، علی خدا دا خانہ زاد ہے، علی رسول دا دماد ہے، علی رسول دا دماد ہے، علی ملت اسلامیہ دی تقدیر ہے، علی غیرت الہی دی شمشیر ہے، علی جناب علی اسرار امامت دی تعبیر ہے، علی معمار نبوت دی تعمیر ہے، علی نور علا نور ہے، علی ہو بہو مصطفیٰ دی تصویر ہے، علی ہو بہو مصطفیٰ دی تصویر ہے۔ کیونکہ مولا علی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص دنیا تے پیدا کیتا ہے، اور ایسے کمالات اللہ نے میرے علی نو عطا فرمائے نے جڑے کسی ہور نو نہیں عطا فرمائے آئے۔ ویکو نا جڑی سب نالو پیاری میرے مصطفیٰ دی بیٹی او آپ دے حق دے اندر آئی، اچھوانا سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سارے، جڑی سب نالو پیاری مصطفیٰ دی بیٹی چاران دے وچوں او سیدہ فاطمہ او کدی حق دے اندر آئیاں، مولا علی پاک دے حق دے اندر آئیاں۔ اور پھر ویکھو نا جدوں بچپن میرے مصطفیٰ دا سی مطلب مزہ لینا اس گال دے اندروں، جدوں بچپن مصطفیٰ دا سی اودو گھر مرتضیٰ دا سی، تو جدوں بچپن علی دا سی اودو گھر مصطفیٰ دا سی، یعنی کہ نبی رحمت بچپن دے اندر مولا علی پاک دے گھر رہے، تو جدوں حضرت علی دا بچپن آیا تو علی پھر مصطفیٰ دے گھر رہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے انہوں واپس دے اندر مناسبت دی۔ اور پھر حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ ہر بندے دا شجر علیحدہ علیحدہ، میرا تے علی دا جڑا شجر ہے وہ ایکو درخت دے وچوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ میرا تے علی دا شجرہ نسب ہی ایک ہے۔ اگر تسی اس طرف آؤ تو حضور نے فرمایا میرا تے علی دا شجرہ نسب ایک ہے، پھر اس تو ود کے کی ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ علی دنیا چ بھی میرا بھائی ہے، آخرت اندر بھی میرا بھائی ہے گا، علی ہے گے سان مولا علی۔ اللہ تعالیٰ آپ نو بے پناہ فضیلتان دے نال نوازیا، اللہ تعالیٰ بڑی شان و شوکت عطا کیتی، تے پچھلے جمعے جنگ بدر دا ذکر ہویا، او دے چوں 70 کافر جڑے مرے سانا، انہاں دے وچوں 35 کلے علی مرتضیٰ نے مارے آگئے سان، یعنی کہ 35 دا سیر مولا علی نے قلم کیتا ہے گا سی۔ اور اس تو علاوہ آپ دے ہزار فضائل میرے مصطفیٰ نے فرمانا کہ جدہ میں مولا اس دا علی مولا، جس دا میں مولا بولو اس دا، یہ مطلب ہے وے اتھے مولا اور ہزار مانے نکل دے اگے نے، لیکن اتھے جڑا حضور دا فرمانا ہے نا مولا، وہ سردار دے مانے دے اندر ہے، یعنی حضور نے فرمایا جدہ میں سردار ماں او دا علی سردار ہے گا، جدہ میں مصطفیٰ سردار ہاں او دا کہیے علی سردار ہوئے گا۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ دے وہ خاص بندے نے کہ تسی سوچ ہی نہیں سکتے۔ ولادت آپ دی دیکھ لو وہ بے مثال، شہادت دیکھ لو وہ بے مثال، یعنی ولادت وہ اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے اور شہادت بھی اللہ دے گھر دے اندر ہی ہوئی ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے کہ میں خانہ کعبے دا چکر لگا رہی سا، طواف کردیاں مینوں درد زے ہویا، جڑا عورتاں نو درد ہوندا ہے نا بچے دی ولادت دے وقت، تو فرماندیاں نے کہ مینوں جدوں درد زے ہویا تے میں تو سوچیا میں گھر تک جاواں تے میں پہنچ نہیں سکدی، تے پھر مینوں تکلیف دے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، تے میں کی کراں، بس سوچ رہی ہیں سان اینے نو کعبے دی دیوار پھٹ گئی، بوچی واہ نہ بولو نا، کعبے دی دیوار پھٹ گئی۔ جدو کعبے دی دیوار پھٹی آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا، آپ فرماندیاں نے میں جدو اندر گئی تو میں کلی سا، جدو میں باہر آئی تو میرے نال علی ہے گا سی، جدو آپ باہر آئیاں نا تو آپ دے ہتھاں دے اُتے مولا مرتضیٰ سن، تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں اپنے بیٹے نو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے مینوں بڑا سونا لال عطا فرمایا۔ میں لے کے انہوں چک کے باہر آئی تو میں دیکھا کہ علی دیاں اکھاں جنیاں سن، جس طرح بچے پیدا ہوندے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں ہوندیاں نے، تے مولا علی دیاں اکھاں کھلیاں نہیں سن،
کہندیاں کہ میں تھوڑی پریشانی جی آ گئی کہ اللہ نے بیٹا تو بڑا سونا عطا فرمایا ہے پر اکھاں نہیں ہے، بس اسے میں پریشانی اندر ادھروں میں چل پئی ادھروں میرے مصطفیٰ چل پئے، ادھروں میں چل پئی ادھروں اچھی بات نال سبحان اللہ ادھروں مصطفیٰ چل پئے۔ جدوں رستے دے اندر میری اور حضور دی ملاقات ہوئی نا تو مینوں حضور نے فرمایا چاچی ہتھاں تے کی ہے؟ میں عرض کیتی ہتھاں تے علی ہے گا بھی ہتھاں تے علی ہے۔ میں حضور نو کہا کہ اللہ نے پتر تے بڑا سونا عطا کیتا ہے لیکن یہ ویکھدا نہیں ہے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسی کوئی گل نہیں کہ ویکھدا نہیں۔ حضور نے فرمایا اور میرے وال کل میں ویکھنا کہ کیوں نہیں ویکھدا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کہ جویں ہی میں علی نو چک کے رسول اللہ دے ہتھاں دے اتے پایا تے مولا علی نے اپنی اکھاں نو کھول دیتا، اپنی اکھاں نو کی کیتا بولو اچھی آواز نال کھول دیتا۔ جدوں کھولیا نا تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی قلم نو جنبش ہوئی۔ آپ فرماندے نے تن میرا چشم آیو وے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے مد لکھ لکھ چشمے ایک کولا ایک کجا اتنا دٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجا مرشد دا دیدار و باہو مینوں لکھ کروڑا حجا تو مطلب سلطان باہو نے سانو یہ تصور دیتا کہ مولا مرتضیٰ دی یہ منشا سی کہ مولا مرتضیٰ دی اکھ کھلے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے۔ اور پھر جوانی دی اندر ایسا ہویا ہے تو توجہ ہے اس طرح اچھوانا کو سبحان اللہ جوانی اندر ہویا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا مولا مرتضیٰ نو کہ بھی اے علی جدو تو پیدا ہویا سے ہیں بھی ویکھے نا لکھاں روپیے لا کے دنیا اس خانہ کعبہ نو ویکھن واسطے جاندی تے پھر اوتے حج بھی ہوندا لوگاں دا اوتے عمرہ بھی ہوندا ہے اس نو ویکھن تو بعد جدو انسان دی پہلی نگاہ جاندی نا خانہ کعبہ تے اللہ تعالیٰ دا محبوب فرماندا ہے کہ انسان جو بھی رب کو منگدا رب اس نو عطا فرما دیندا ہے جو بھی منگدا ہے۔ حضور نے بلکہ فرمایا حضور دی سچی حدیث سے میرے مصطفیٰ فرمایا خانہ کعبے تے جدو تہاڈی پہلی نگاہ جائے جو بھی تسی رب کو منگو گے رب تانوں عطا فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا بھی علی لوگ اتنے پیسے لا کے تھے آن گے پھر خانہ کعبے دے وچ تیری ولادت ہو رہی تو اس نو ویکھ نہیں رہا۔ تو مولا مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دل اندر بچپن اندر یہ خیال رکھیا سی کہ میں دنیا تے جا کے اگر کسے نو ویکھنا ہے تے سب تو پہلے مصطفیٰ نو ویکھنا ہے۔ میں دنیا تے جا کے سب تو پہلے کسے نو ویکھنا ہے کنو ویکھنا ہے اچھی بات نہ بولو سب تو پہلے کس نو ویکھنا ہے حضور دی ذات نو ویکھنا مصطفیٰ نو ویکھنا ہے۔ اس واسطے یا رسول اللہ میں آکھا بچپن اچ باندھ رکھیاں تو پھر جدو میرے نبی رحمت نے علی دا پیار ویکھیا نا تو حضور نے فرمایا پھر علی واہ اگر جو تو ساڈے نال انج پیار کیتا ہے تے النظر علی وجہی عبادہ پھر علی جا میں بھی تینوں کچھ عطا کرنا جڑا تیرا چہرہ ویکھے گا وہ اللہ دی عبادت کرے گا۔ یعنی کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے گا میرے مصطفیٰ دا فرمان۔ اور کسے صحابی نو یہ شان و شوکت نہیں ملی کہ علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ صحابہ اپنی اولاد نو مولا علی دا نام لے لے کے پرکھ دے گئے سن، روایات اندر ملدا ہے صحابہ انج کردے سن کھلو جاندے سن اپنے بچوں نو بلاندے سن بلا کے پوچھدے سن بھی تانوں علی نال پیار ہے اگر وہ بچہ کہندا سی بھی علی نال پیار ہے تو پھر تے کہندے ٹھیک ہے اگر وہ کہندے سن نہیں تے کہندے پیچھے ہٹ جا سانو وہ چاہیے جڑا علی دے نال پیار کردا ہوے گا۔
حضرت علی المرتضیٰ نو اللہ تعالیٰ بے پناہ صلاحیتاں دیتیاں، اتنا علم عطا کیتا کہ جس دی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے گا۔ تو ظاہر ہے جے دروازے دا عالم ہے وے تو پھر میرے مصطفیٰ دا عالم کی ہوئے گا۔ مدینے دے وچ جدوں میرے رسول اللہ چلے گئے نا تے دو عورتاں آ گئیں، انہاں دے کول بچہ سی، ایک دا حقیقی طور تے سی تے ایک ویسے بچے نو مال مارنا چاہندی سی۔ عرب دے اندر پہلے یہ معاملات چل دے سن، جس طرح میں اتنا واقعات دسے نے نا، بھی یہ تا عورت نو بھی عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ دی وجہ دے نال ملی ہے، ورنہ اس عورت دی کوئی عزت نہیں سی۔ لوگ اپنیاں بیویاں نو بڑے بڑے جڑے جابر تے بہادر سن انہاں نو جا کے دیندے سن، بھی انہاں نالوں صحبت کرن، ہم بستریاں کرن، انہاں چ اولاد پیدا ہوئے تو انہاں دا نام نکلے، یعنی کہ اتنی ضلالت سی عورت نو۔ آج اگر یہ پاک دامن بنی ہے تو میرے مصطفیٰ دی وجہ دے نال بنی ہے۔ کچھ بانا سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس عورت نو شان کی دی وجہ نال ملی ہے، رسول اللہ دی وجہ نال ملی۔ تو مولا مرتضیٰ دا دور حکومت، عورت آ گئی، انہیں کہا جی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہے یہ میرا بچہ ہے۔ ہن مولا مرتضیٰ سمجھ دے سن بھی بچہ اس ایک عورت دا یہ ظاہر دوہاں تے جمعیاں نہیں سی، لیکن وہ جدہ حقیقی سی او دا بھی دعویٰ سی تے جڑی ویسے مل مار دی سی او دا بھی دعویٰ سی۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اس مسئلے دا حل بڑا آسان جا۔ اللہ تعالیٰ بیکو نہ کیسی فراست دیتی۔ ہن اج دے دور دے اندر بھی تسی بیکو تے بڑا مشکل جا مسئلہ ہے، کسی دا بچہ ثابت کرنا، چلو ہن تے او ڈی این ٹیسٹ آ گیا تے کی سیاپا آ گیا، لیکن اودے وچ بھی کوئی صحیح پتہ نہیں لگدا۔ لیکن مولا مرتضیٰ دا علم دیکھو، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے فیصلہ کر دینے ہاں بھی بچہ کدا ہے۔ فرمایا جاؤ تلوار لے کے آؤ۔ صحابی گیا، انہیں تلوار لے آندی، تلوار لے آن تو بعد آپ نے فرمایا تلوار مینوں دو، فرمایا کہ دے ٹکڑے کر دینے، ادھا ایک نو دے دینے، ادھا انو دے دینے، گل ختم، دو میں چلیاں جاؤ۔ ہن جڑی حقیقی ماں سی تانوں پتہ ہے ماں کدوں چاہندی ہے کہ بچیاں دے ٹکڑے ہون، ایسی گل ہے یا نہیں ہے؟ جڑی حقیقی ماں سی نا وہ بول اٹھی، انہیں کہا نہیں جی نہیں، تسی دے ٹکڑے نہ کرو، بچہ چوک کے تسی اینو ہی دے دو، مینوں نہیں چاہیے دا بچہ اینو دے دو۔ جدو آپ نے سنیا نا جڑی حقیقی ماں سی انہیں یہ گل کی تھی، جڑی دوسری فصلی ماں سی بھی وہ ہے ہی نہیں سی، وہ کہنے کہ نہیں جی تسی ٹکڑے کر کے دا من دے دو، دا اینو دے دو۔ تو مولا علی مرتضیٰ سمجھ گیا، آپ نے فرمایا جڑی یہ نہ کہہ دی سی ٹکڑے کر، فرمایا انہوں بچہ نہیں دینا، جڑی کہہ دی سی نا بھی کر دے انہوں نہیں دیتا، تو جن نے کہا بھی نہیں کرنا بھی انہوں سارا ہی دے دو، فرمایا بچہ اس ماں نے جمع ہے۔ تسی تو بیٹھے بہ گئے ہیں کر چھڑی، تو انہوں کی پتا بھی ایک میں فیصلہ مولا مرتضیٰ نے کیتا ہے گا، بھی کس طرح کی تیچ مولا مرتضیٰ کیویں گئے، کیونکہ ساڑھی عقل ہی اتنی کہ سانو پتہ ہی انہاں کو لگتا ہے، سانو اور گلاں دی بڑی سمجھ آندی ہے، اسلام دی نہیں سانو سمجھ آندی ہے۔ ہن تسی تہاڈے کو بندہ دس سکدا ہے بھی اودی وجہ کی بنی سی اندر کھاتے، کبھی ایک کہندی ہے ٹکڑے کر دو، وہ دوسری کیا بھی نہ کردا، آپ نے فرمایا ادھا ہی دے دو، جڑی کہندی ٹکڑے نہیں نہ کرنا انہوں دے دو بچہ چک کے۔ تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کہا بھی مولا مرتضیٰ کڑا کو فیصلہ ہے گا، انہیں کہا ٹکڑے کر دو، انہیں کہا نہیں کر دو، انہیں کہا گل سنو میری ماں کدی بھی بچیاں دے ٹکڑے نہیں کرواندی ہے گی، ماں جس حالت اندر بھی ہوئے نا ماں بچیاں دا ٹکڑا نہیں کرواندی ہے گی۔ انہیں کہا اگر یہ ماں ہوندی نا تے کدی بھی یہ گل نہ کر دی کہ دے ٹکڑے کر دے، جمعہ انہیں نا انہوں پتہ سی، انہیں کہا ایک تے دی جدائی دی تکلیف ہوئے گی، دوسرے دے ٹکڑیاں دی تکلیف ہوئے گی، لہذا جدائی سہ لینیاں بچیاں دے ٹکڑے نہیں کروانے ہیں گے۔ تو جدو مولا مرتضیٰ نو بچہ دیتا نا تو جڑی حقیقی سی وہ تو پھر ہے ہی ایسی، جڑی فصلی ماں سی وہ بھی اٹھ کے بول اٹھی، انہیں کہا مولا مرتضیٰ اللہ تیرے تے کروڑ آرامتاں دا نزول کرے، واقعی بچہ میرا نہیں ہے گا سی، میں تیرا علم بیک رہی ہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ صاحب فراست پیدا کیتا۔ پھر ایک اور ایویں دا بڑا عجیب جا مسئلہ آیا، ایک ہی رات دے اندر دو عورتاں نے بچے جام لے، سانوں صرف علم علی دسنا ہے، کی دسنا علم اللہ تعالیٰ اپنے علی نو کتنا علم عطا کیتا سی۔ دو ہی عورتاں نے بچے ایک رات دے اندر جان لے، ایک نے بچی جام لے، ایک نے بچہ جام لیا۔ انہوں اندھیرا سی، نہیں پتہ چل رہا سی، جنہیں انہوں بچی جمی سی وہ آندے سی میرا بچہ، جنہیں بچہ جمیا سی انہوں تو ویسے ہی پتہ سی بھی یہ ہے ہی میرا ہے گا۔ وہ رولا پہندہ پہندہ مولا مرتضیٰ کو چلا گیا، حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے انہوں نے کہا جی ابھی فیصلہ کرو، فرمایا ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان جا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھو بڑا اوکھا جا مشکل جا فیصلہ، فرمایا کوئی مشکل نہیں، جس نو رب عطا کرے مصطفیٰ دے صدقے دے واسطے کوئی مشکل نہیں ہوندہ ہے، وہ دے واسطے بولو کی کوئی مشکل نہیں ہے، دروازے دا عالم ہے جناب، شہر دا عالم نہیں ہے گا۔ فرمایا تسی اس طرح کرو پردے چ جاؤ تو دونوں عورتاں اپنے دودھ چو کے لے کے آؤ،
کسی برتن دے اندر دونوں عورتاں سائڈ تے گئیاں دودھ لے آندا نکال کے مولا مرتضیٰ نو دے دیتا مولا مرتضیٰ نے دودھ لیا تے انہاں نو تکڑی دے کنڈیاں تے رکھ دیتا تولنا شروع کیتا ایک عورت دا دودھ وزنی سی ایک دا ہلکا سی جدا وزنی سی نا آپ نے فرمایا بچہ انہیں جمعیا ہے جدا دودھ ہلکا سی فرمایا بچی انہیں جمعیا ہے جدا دودھ وزنی سی فرمایا بچہ انہیں جمعیا ہے جدا دودھ ہلکا سی فرمایا بچی تو جمی انہوں جنہیں بچی جمی سی انہوں نہیں سی پتا بھی علی تا ہر گالی قرآن بچوں کر دیا گا انہوں اپنے کو انہوں نے رولا پا دیتا انہوں نے کہا جی نہیں یہ کی میں دا فیصلہ ہے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھے لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تو قرآن دے لفظ نہیں پڑھے تینوں پتہ نہیں کہ قرآن فرماندہ ہے کہ مرد دے دو حصے نے عورت دا ایک حصہ ہے لہذا اگر تو بچہ جمعہ ہوندہ تو تیرا دو دونا سی وزنی تو جمعیے بچی تو تیرا دو دے ہلکا انہیں جمعہ بچہ ایدہ دو دے وزنی اس واسطے ادھر دو حصے نے ادھر ایک حصہ ہے لہذا بچہ انہیں جمعہ بچی تو جمعیے انہوں نے سنا اس طرح دے فیصلے ہیں طریق ہے کو کر کے وقائے تے صحیح مولا مرتضیٰ کو قدری آگا جڑا خدا قدری فرقہ ہے خدا نو نہیں من دیا گیا وہ کہنے لگا جی یہ جو بھی نظام قدرت ہے نا دنیا دا یہ کوئی بھی نہیں چلا رہا یہ بس خود ہی چل رہا کوئی خدا نہیں ہے گا کوئی کچھ نہیں ہے گا بندہ اپنی مرضی نال ہی سارا کام کردا ہے مولا مرتضیٰ فرمایا ایسی گل نہیں کہ بندہ اپنی مرضی نال کردا ہے خدا دی مرضی نال ہوندا ہے انہیں کہا نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے مولا مرتضیٰ دی خباست نو سمجھدے سن او دے اندر نو سمجھدے سن فرمایا گل لے وے ایک لات چوکا اپنی زمین تو انہیں لات چک لی فرمایا دوجی بھی چاک جو تو فرمایا نا ایک چکن تو بعد فرمایا دوجی بھی چاک تو دوجی چکے کیمیں چکے تو جدوں دوجی نہ چکن تے کسر آگیا نا فرمایا کہ چکدہ نہیں ہے گا انہیں کہا نہیں جی دوجی تے نہیں نہ چکی جا سکتی آپ نے فرمایا جدوں تو دوجی لات نہیں چوک سکتا ہے گا تو کائنات دا نظام کی میں چلا سکتا ہے گا یہ مطلب ہے جڑا ایک لات تے نو کھڑا کر سکتا وہ صرف خدا دی ذات ہی ہے گی تو اسے بندے نہیں مولا مرتضیٰ تے پھر اعتراض کیتا انہوں نے کہا بھی اے علی میں نے کوئی تیریاں گلاں اتنیاں سمجھ نہیں آ رہیاں بھی جڑا بندہ تیرے کو لا رہا کوئی پوچھ رہا ہے کہ جناب علی دسو جانور کڑے بچے دیندہ ہے انڈے کڑے بچے دیندہ ہے تو تسی یہ کیویں فیصلے کر رہے ہو بھی آسانی نال آپ تسی کہتا ہے بھی جدے کان اندر نے وہ انڈے دیندہ ہے جدے کان باہر نے وہ بچے دیندہ ہے اے مولا اتنی بڑی کائنات ہے یہ تو کیویں فیصلے کر لیندہ ہے تو میرے علی مرتضیٰ نے فرمایا کوئی مشکل ہی نہیں ہے گا یہ میرے واسطے کوئی مشکل نہیں انہیں کہا جی کیمیں فرمایا گل ہے تیرے ہاتھ دے اندر کتنی انگلیاں نے فٹافٹ بولیا انہیں کہا 10 فرمایا بھی ایک انگلی دے وچ کتنے پوڑے نے کہنے لگا جی 3 فرمایا ایک ہاتھ دے وچ کنے نے کہنے لگا جی 15 فرمایا دوہاں دے کنے کہنے لگا 30 آپ نے فرمایا تھوڑا جاتا گن لیا کوئی وعدہ گھاٹا ہی نہ ہو جائے کہندہ نہیں وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا 24 گھنٹے اکھاں دگے رہندے نے آپ نے فرمایا پگلے اگر تیری 24 گھنٹے اکھاں دگے ہاتھ رہندہ ہے نا اسی طرح قدرت دا نظام 24 گھنٹے علی دی اکھاں دے اگے رہندہ ہے کوئی چیز علی دی اکھاں تو مخفی نہیں ہے گی یہ نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ میں نے یہ شان و شوکت عطا کی تھی کہ پوری دنیا دا نظام علی دی اکھاں دے سامنے رہندہ ہے اللہ تعالیٰ بڑی بے پناہ صلاحیتاں دیتیاں تو میں عرض کر رہا ہے علم علی حضرت عمر فاروق بیٹھے مسجد ایک بندہ آ گیا پادری سی انہیں حضرت عمر نے کہا جی میں تو آڈے تے 3-4 سوال کرنا چاہنا فرمایا ٹھیک ہے کر کہنے لگا جی ہر سوال دا جواب ہی فوری لینا چاہنا فرمایا کوئی ایشو نہیں جی میں تیرا دل لے کر انہیں کہا جی میرا پہلا سوال ہے بے عمر کہ توڑا قرآن ہے گال کہندہ ہے کہ جنت دا جڑا طول و عرض ہے نا لمبائی تے چوڑائی اے زمین تے آسمان جدی کتنی ہے گی بولو سارے بول کے میں نے دسو میں نے پتا چلے زمین تے آسمان جدی تو جی اگر جنت ایڈی وڈی ہے تو پھر تو اڈی دوزخ کتھے لگے جی رب نے جنت ایڈی وڈی بنائی ہے بھی زمین آسمان جدی تو جنت ہے تو پھر دوزخ کتھے ہوئے گی یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ اللہ نے دنیا دے وچ ایک چیز پیدا کیتی ہے جڑی مثل جنت ہے پیدا تو مراد ہے دنیا دے وچ وہ موجود ہے تو کیڑی چیز ہے میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال میرا اے وے کہ سب تو پہلے اس دنیا تے کس چیز دا خون گریا اور چوتھا میرا سوال اے وے کہ آسمان دا کفل یعنی تالا ہے تے آسمان دا تالا کیڑا ہے تے اس تالے دی چابی کیڑی ہے یہ حضرت عمر تے انہیں چارے سوال کیتے حضرت عمر دسن لگے تے آپ دی نگاہ علی پاک تے پہ گئی فرمایا علی دسو گے فرمایا سینہ تان کے انہیں سانگے ہمیں تو نہیں ایسی سینہ تان کے انہوں دسنے ہیں آپ نے اس نے فرمایا گال سن میری تیرا ایک سوال ہے وے کہ دنیا تے سب تو پہلے کس دا خون گریا ہے یہ تیرا سوال ہے انہیں کہا نہیں ہاں
آپ نے فرمایا جو تیرے خیال اندر ہے نا چمکادڑ دا خون وہ نہیں گریا ہے گا، سب تو پہلے دنیا تے جس دا خون گریا ہے اس نو حضرت حوا کیا جاندہ ہے گا۔ کس نو؟ حضرت حوا۔ وہ بھی حضرت حبیل دی واری، جدو حضرت حبیل دی ولادت ہوئی ادو انہاں دا خون زمین اتے جڑا گریا سی وہ سب تو پہلا خون دا قطرہ سی۔ اور دوسرا تیرا سوال یہ بنایا کہ تو کیا بھی آسمان دا تالا کیڑا ہے؟ تے آسمان دا تالا بے شرک، کیڑا تالا ہے؟ شرک۔ تے او دی چابی تو پوچھی انہیں کہا او دی چابی کلمہ مصطفیٰ ہے گی، اچھی بات ہے سبحان اللہ۔ او دی چابی کیڑی ہے؟ کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تیرا دوسرا سوال ہو گیا۔ ہن تیرا تیجا سوال ہے سی کہ تو یہ گل کیتی کہ دنیا چ ایک چیز ہے جڑی مثل جنت ہے۔ مثل جنت تو مراد ہے قبلہ کہ جس طرح بندہ جنت دیاں نعمتاں نو کھاوے گا تے جنت دیاں نعمتاں ختم ہون والیاں نہیں ہے گی، اونچی بات نہ بولو، جنت دیاں نعمتاں ختم ہون والیاں تسی جو مرضی اتنے کھاندے رہنا، بلکہ خیال ہی بندے دے دل اندر آئے گا نا فلاں چیز کھانی ہے وہ بندے دے پک پکا کے سامنے آ جاوے گا تو بندہ کھا لے گا۔ جو بندہ کام تے جنت والے کرے گا نا پھر، تو جو بندہ کام ہی نہیں کرے گا تو پھر بندہ گوتے دکھائے گا نا جہنم دے۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ گل کیتی بھی دنیا چ کیڑی چیز ہے جڑی مثل جنت ہے؟ تو گل سن او وے قرآن پاک۔ اچھی بات جڑے پڑھ دے نے وہ ذرا اچھی بات نال کہہ دیں۔ اچھا چلو بھی ایک اور تاڑے کول فیصلہ، جنہ سویرے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے اچھی بات نال کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے ہیں کیتی ہے، بڑی گل ہے، بڑی خوشی والی گل ہے۔ ویسے عقل اس گل نہیں آتی لیکن میں منن والے پاسے ہاں، کیونکہ اس تے سارے نوں مننے ہاں۔ ساڈے کول تے اسی تو سنی ہاں بھی ایک ویلا قسم دا بندہ ہوے نا کہ میں بھی پیر ہاں تے ساڈی عقیدت اسی انہوں بھی سلام کر دینا ہے کہ نہیں؟ بولو کر دینے ہیں یا نہیں؟ اب ٹھیک ہے جی، جاندہ راہ جاندہ بندہ کہہ دے نا میں سید ہاں، اسی حضور دے او غلام ہاں کہ اسی او دے قدماں نوں ہاتھ لان لگ پینے۔ کیا بات ہے جی، حضور دا خون ہے، سانو سکھایا ہی یہ گیا، حضور دے متعلق سکھایا ہی یہ گیا کہ جھوٹا بھی کہہ دے نا میں سید ہاں، تساں دا جھوٹ نہیں ویکھنا، تساں مصطفیٰ دی نسبت نو ویکھنا ہے۔ اسی منن والے منن لینے ہیں بھائی جی، تلاوت سارا کیتی ہوئی۔ چلو بھی ان جنہیں ایک ایک رکوع پڑھیا ہوئے سوال نہ اچھی وانا کہہ دے سبحان اللہ۔ قرآن دی روزانہ تلاوت کیتی کرو۔ اگلے جمعے تو میں قرآن دے فضائل دساں گا، تو پھر جڑے قرآن نہیں پڑھ دے انہاں دیاں وعیداں دساں گا، پھر تو پتہ چلے گا بھی اسی بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ۔ مولا مرتضیٰ فرماندے نے رب نال ہم کلام ہونا ہی بندے کیا؟ ہاں آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوت شروع کر دے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے اور رب دے نال کی کردا ہے؟ ہم کلام ہوندا ہے، رب نال گفتگو کر۔ ظاہر ہے اللہ قرآن اندر فرمایا ہی انج دا، بڑیاں بڑیاں گلاں اللہ قرآن وچ بندیاں نوں پوچھدا ہے گا۔ اللہ موسیٰ نوں نہیں پوچھے گا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ دس تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا میرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ نال رب نے پھر کلام نہ کیتا۔ اللہ نال کلام کرنا چاہندے ہو تے قرآن دی تلاوت نو اپنا معمول بنا لو۔ زمانے دے شاد و آباد ہونا چاہندے ہو تو کیتا کرو قرآن پڑھیا کرو، نہیں پڑھنا آندا اس نو سینے نال لایا کرو، جٹ ویکھیا کرو، مزہ لیا کرو قرآن دا۔ قرآن دے اندر بڑا لطف ہے۔ فرمایا دنیا جڑی چیز تو پوچھ رہا ہے نا بھی مثل جنت کیڑی ہے؟ او کی ہے؟ قرآن پاک۔ کچھ وانا سبحان اللہ کی ہے گی ہے قرآن پاک۔ اور پھر تیرا جڑا پہلا سوال سی نا ساریاں تو بھی تو کیا بھی قرآن گل کردا ہے کہ بھی جنت دا طول و عرض لمبائی تے چوڑائی او جناب علی زمین تے آسمان جڈی ہے، تو جے اگر جنت ایڈی وڈی ہے تو پھر دوزخ کتھے لگے گی؟ آپ اس نے فرمایا گل سن میری، تیرے سوال تے میں تینوں سوال کراں گا تینوں جواب ملے گا۔ گل سن دس جدوں دن آندا ہے تے رات کتھے جاندی ہے، تے جدوں رات آندی ہے تو پھر دن کتھے جاندا ہے گا؟ ایدہ میں جواب دے سکنا۔ کہنے لگا بھی یہ رات لے ہونے بھی رب دی مرضی ہے تے دن چاڑنا بھی رب دی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت نو بھی پیدا کرنا رب دی مرضی ہے تو دوزخ نو بھی لانا رب دی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا رب ہی جاندا ہے گا، پھر وہ تو کی ہوئے گا؟ جدو اس نو جواب مل گیا نا تو پھر وہ خود ہی کہنے لگا مولا ایک سوال میرا ہو رہے، میں نے وہ بھی بڑا تنگ کر رہا ہے، اگر تسی کہو حضرت علی نو تو میں پوچھ سکا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی پوچھ لے۔ کہنے لگا کہ میں نے تسی دس سکتے ہو کہ اس ٹائم خدا دی ذات کتھے ہے؟ بڑا مطلب عجیب جہا سوال ہے۔ ان کیڑا بندہ دسے بھی اس ٹائم خدا دی ذات کتے؟ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے ولی اللہ کوئی بندہ دس تے نہیں نہ سکتا، خدا تو ہر جگہ تے موجود ہے گا نا۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی دسو اس ٹائم خدا دی ذات کتے ہوئے؟ تو میرے مولا مرتضیٰ نے فرمایا گل ہوئے یہی سوال میں رسول اللہ کو بھی کیتا سی۔ تو جدو میں حضور کو پوچھا نا بھی دسو خدا کتے، تو حضور میں جواب دین لگے سان تے فرشتہ آ گیا تو انہیں کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلام فرماندہ ہے گا۔
تے حضور نے انہوں پوچھا بھی دس خدا کتے، انہوں نے کہا میں 7ویں آسمان تو آیا تو میرا خدا 7ویں آسمان تے سی. تے پھر تھوڑی دیر تو بعد ایک اور فرشتہ آ گیا جو وہ جو رکے ہی ہے تے دوجا آ گیا. انہوں نے کہا جی میں دوسرے آسمان تو آیا ہاں تے رب تہاڈا سانو سلام کردا ہے. سلام فرما رہا گیا تے حضور نے پوچھا رب کتے، تو انہوں نے کہا رب دوجے آسمان تے. میں کول کھلوتا سا انہیں نو مشرق والا آ گیا. انہوں نے کہا جی رب تہاڈا تانوں سلام کردا ہے. تے جناب علی رب حضور نے فرمایا رب کتے، تو انہوں نے کہا رب مشرق ہے گا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ میں اس ٹائم حضور کول کھڑا سا زمین دے تحت سرات تک فرشتے آ گئے. مشرق و مغرب دے سارے فرشتے کٹھے ہو گئے، کوئی دوجے آسمان دا، کوئی تیسرے آسمان دا، کوئی جناب زمین دے چوتھے حصے دا، کوئی پنجویں حصے دا. ہر فرشتے نے یہ گل کی تھی کہ رب سلام کر رہا تو رب میرے کو لے گا، رب میرے کو لے گا. تے حضور نے میں نے پھر اشارہ کیتا علی رب ہر جگہ تے موجود ہوندا ہے، رب دا کوئی خاص مقام نہیں ہوندا ہے گا. آپ نے انہوں فرمایا گل سن رب ہر جگہ تے موجود ہے گا. اس واسطے میرے محسن جڑے لوگاں نوں مولا مرتضیٰ دے نال کو حسد و بغض ہوندا ہے نا، انہاں دی ویسے وکھری پریشانی ہوندی ہے دنیا دے وچ. لیکن اسی تے جناب علی صدیق پاک دے بھی نوکراں تے علی پاک دے بھی نوکر ہے گا. اچھی بات نہ جڑے نوکر نے اچھی بات نال کہہ دیں سبحان اللہ. ہمیں یا نہیں اسی نوکر، سانو نہ کوئی صدیق اکبر دی ذات نال مسئلہ ہے، نہ مولا مرتضیٰ دی ذات نال مسئلہ ہے. وہ بھی حضور دے صحابی نے تے وہ بھی حضور دے صحابی نے. میں بلکہ ایک دو بندیاں کو سنیا چولا مارن دے سن بیٹھ کے ایک دو بندیاں دے ذہن پٹ رہے. جڑا ہے نا ہجرت دی رات حضور نے سفر کیتا، یاد ہے سارے نو حضور نے سفر جدوں کیتا مکے دے وچوں کدی وجہ نال کیتا ہے گا سی؟ مسلمانہ دی وجہ نال یا کافراں تو تنگ آ کے کیتا ہے گا سی؟ اینا کوئی سلام پڑھنے ہیں نا. یہی تے پھر اس لیے تو میں جمعے تے تانوں ہر باری جوڑنا نا. جس بندے نو یہ ہی نہیں پتا کہ حضور کس دی وجہ نال مجبور ہو کے نکلے سن، یہ کافراں بے ایمانہ دی وجہ نال حضور مجبور ہو کے مکہ چھوڑیا گیا سی. ورنہ تو حضور فرماندے سن کہ مینوں دنیا تو جڑی سب نالوں پیاری جگہ لگدی ہے اور رب دا گھر مکہ لگدا ہے گا. پھر حضور نے فرمایا چلو مینوں ہجرت کرنی پہ گئی ہے، ورنہ میرے نزدیک حضور فرماندے سن مکے ورگی جگہ اللہ نے پیدا نہیں کیتی ہے. مکہ بڑی پکیزہ جگہ ہے. تو وہ ایک بندے دا ذہن بدل رہا، او دا ذہن پٹ رہا، بڑی خباثت پھیلا رہا. کہنے لگا ویکھے حضور اس دن بستر تے علی نو کیوں لٹایا سی؟ ہن وہ بندے دا ذہن پٹ رہا. ویکھ او دا حالانکہ ویکھ جڑے وار کرن والے نے انہاں دا وار کرن دا طریقہ وکار بڑا ہوندا ہے، بڑے طریقے نال وار کرن گے. جویں ایتھے ایک میرا بیلی ہے، وہ دوجا بھی بیلی ہے، دوویں بیلی نے ہے وہ بڑا اللہ دے لال ہی نے. وہ انہوں کہے گا بھی تو کاری سمر نو پوچھ یارویں دے چول تسی کیوں پکاندے ہو؟ اللہ کہا دوویں بیلی نے. ایک مطلب تھوڑا اہل حدیث ذہن رکھدا ہے تے ایک ویسے سنی. میں دوواں نو میں نہ ٹھیک ہے بھی چھڈا کر دو. وہ کہے گا بھی وہ دس انہوں پوچھی یارویں شریف دے چول کیوں پکاندے ہو؟ تسی حضور دا میلاد کیوں مناندے ہو؟ میں کہا یار انہاں گلاں چ تسی اجے تک اتھے تک ہی رہ گئے ہو اور تواڈے مخالف کتھوں تک پہنچ گئے. ایک مسلمانی تے نہیں نہ بھی بندہ اجے اسے گل دے وچ پیار رہے بے حضور یارویں پاک دا لنگر کیوں پک رہے. ایک مسلمانی تے نہیں نا. مسلمانی تے قبلہ اے وے کہ تو اکھاں بند کر کے اسلام ہوتے عمل کر بس. غلط تے نہیں ہے گا کوئی طریقہ کار. حضور غوث پاک ہی اسلام لے کے آئے سن نا ایتھے. تیرا میرا ابا تے کوئی نہیں نہ لے کے آیا سی. ساڈے تے پتہ نہیں دادے پڑدادے سکھ ہی نہ امن کیتے اللہ معاف کرے. کیڑا پتہ لگدا کسے نوں بھی دادے تو بعد شاید ہی کوئی بندہ جاندا ہوے اودی نسل بھی مسلمان ہوے. بلکہ یہ تو میں بڑی لمبی گل کر دیتی ہے تو بندہ مسلمان بیٹھا کافر ہو جاندہ ہے. خدا دی ذات تے اعتراض کر کے حضور دی ذات تے اعتراض کر کے بندے کافر ہو جاندے ہیں. جدو بندے مردے نے نا تے بعد بندے ادو کہندے نے اللہ نو چنگیاں دی لوڑ ہوندی اللہ لے جاندہ ہے. یہ بھی جملہ کفر ہو جاندہ ہے، یہ بھی بندہ کافر ہو جاندہ ہے. اللہ نو کسے چیز دی کمی نہیں میرے محسن. نہ اللہ نو کوئی چنگیاں دی لوڑ ہے تے نہ اللہ نو مندیاں دی لوڑ ہے. اللہ نو صرف اور صرف تہاڈا جڑا ہے نا خلوص دل اس دی ضرورت بھی نہیں. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تو مخلص ہو کے میرے والا آ جا بس. اتھے بھی میں نہیں کہاں گا کہ اللہ تہاڈا یہ چاہتا ہے. اللہ نو یہ بھی کوئی نہیں چاہن دی ضرورت. اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جڑا ہے نا وہ بندے دی خدمت کرے بس. اللہ تہاڈے کول اور کچھ نہیں منگدا. اللہ چاہتا ہے تسی اودی مخلوق نال پیار کرو. اودے جناب علی پیدا کیتے ہوئے بندیاں نو تسی دلاں دے وچ جگہ دو. دلاں دے وچ جناب علی انہاں دا پیار پیدا کرو. وہ پیار کیویں ہونا ہے؟ عشر زکات نال، صدقہ خیرات نال، فطرانیاں دے نال. جنہاں دیاں بچیاں جوان نے غریب نے انہاں دیاں بچیاں اٹھاؤ. جنہاں دے گھر راشن نہیں انہاں دے گھر چوری رات نو راشن دیو. جناب علی جنہاں دے بچیاں کول کپڑے نہیں انہاں نو کپڑے لے کے دو تے پھر رب دے رنگ ویکھ لینا. حقیقت ہے اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ. پھر رب دے رنگ ویکھ لینا.
تو اس واسطے میرے محسن یہ جو معاملات دے اندر تسی مت جا کرو، یہ کوئی نہیں رولا بھی 11ویں پکانی چاہیے یا نہیں پکانی چاہیے، 12ویں پکانی چاہیے یا نہیں، تو 12ویں 13ویں نو چھڈ تو مصطفیٰ دے دین دی طرف آ، یہ کوئی تیرا اعتراضات نہیں ہے۔ تو مولا مرتضیٰ دی میں گل کر رہا سا کہ مولا مرتضیٰ نو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتاں وہ بے پناہ دولتاں نال نوازیا سی کہ بندے دا ادراک اتھوں تک جا سکدا، بولو تو صحیح نہیں جا سکتا۔ تسی جنی تہ تک چلے جاؤ نہ گل دے، تسی میرے مولا دے پاؤں مبارک تک نہیں پہنچ سکتے۔ آباد لوگ میں رس کر رہا سا نا وہ دا ذہن پٹ رہا، کہندا جی ویکھے ہجرت دی رات نو حضور چار پائی تے علی نو لٹا کے گئے، گل بھی ٹھیک ہے بھئی اسی کدوں منکر ہاں، لٹایا سی۔ کہنے لگا تے جڑا اپنا ہوئے نا انہوں بندہ گھر چھاڑ کے جاندہ ہے، تے جڑا بگانہ ہوئے نا انہوں بندہ نال لے کے جاندہ ہے۔ اس پاگل نو بندہ اتنا سمجھاوے، ان تسی سارے سمجھدار ہو، حضور کوئی اس راتی خوشی نال نکلے سن، حضور مجبور ہو کے خفیہ طور تے تسی اس کو کافران تو چوری، ظاہر قرآن دے الفاظ دا مفہوم ہے، حضور ہونا تو چوری رات نو نکلے، کبھی بے ایمان کتے حملہ نہ حضور تے کرن، حضور مجبور ہو کے نکلے، تے جے او اپنے نہ ہوندے صدیق اکبر تے دسو حضور انہوں نال لے کے جاندے بھی کتے میرا راز ہی نہ فاش کر دیندہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے سی؟ حضور انہوں بستر تے نہ لٹاندے بھی تو لیٹ جا، علی نو میں نال لے جانا، حضور نے علی نو بستر تے لٹا کے دسیا بھی علی بھی میرا ہے، تے صدیق نو نال لے جا کے دسیا بھی صدیق بھی میرا ہے گا، جڑا میں نال لے کے جا رہے ہیں حضور فرمایا یہ بھی عام نہیں، تے جڑا بستر تے لیٹے ہے یہ بھی عام نہیں ہے گا، یہ دونوں ہی خاص ہے گا نہیں۔ وہ الگ گل لے کے قبلہ پھر سانو نہ علم آوے، نہ اسی علم سکھن دی کوشش کریے، نہ اسی دین پڑھیے، نہ اسی دین دے پاسے آئیے، اسی تے دکانہ تے بیٹھ کے خالی تفسرے کر سکنے ہیں کہ صحابہ ہیں جسان صدیق اکبر دی تھوڑی جی شان اینی بدا دیتی گئی ہے، علی پاک دی تھوڑی جی گٹا دیتی ہے، عمر نو تھوڑا ایتھے کر چھڑیا، عثمان نو تھوڑا ایتھے کر چھڑیا، کسے بھی کسے نو چوک کے کتے بھی نہیں بٹھایا، اگر کسے نو عرش تے بٹھایا تو بھی مصطفیٰ نے بٹھایا گا، کسے نو فرش تے بٹھایا تو بھی میرے مصطفیٰ نے بٹھایا۔ علی نو بستر تے لٹا کے حضور نے دسیا اے بھی اپنا ہے، انہوں نال لے جا کے حضور نے دسیا اے بھی اپنا ہے گا۔ تو ذہن لوگاں دے پٹے جا رہے ہیں، ویکھے یو جناب علی خیبر والے دن علی پاک نو جھنڈا ملیا، تے جے قبلہ خیبر والے دن علی نو جھنڈا ملیا ہے تے مصلی تے صدیق اکبر نو ملیا ہے گا نا۔ مصلی کس نو حضور نے دیتا ہے گا، ایک ہندہ ہے علم ہندہ ہے، ایک انسان دی وہ جگہ ہوندی ہے جتھے بندہ عبادت کردہ ہے۔ حضور نے دو میں خاص چیزاں علم دے کے، یعنی کہ وہ جھنڈا حضور نے دسیا بھی علی بھی اپنا ہے، مصلی صدیق نو دے کے دسیا بھی صدیق بھی اپنا ہے گا۔ کیونکہ نا جیدے پیچھے حضور تسی انہیں چلو توڑے ذہن دا تو میں نہیں رلدہ زاری، وہ تو میں نو پتہ ہے، میرے منہ تے میں نو آندھن کاری صاحب کنڈو پچھان دن مولوی، وہ تو میں بڑے بندیاں سنے بھی نے الفاظ، میں نے لوگ دس دے بھی نے، ظاہری طور تے چاپ کو لوسی لی تو تسی میں نو کاری صاحب آندے ہی ہو نا، یا ہر ہزار مولویاں نو تسی آندے ہی ہو، اے فلان کاری صاحب فلان مولانا، جو تو جان گے تسی جو بھی بول دے ہو۔ ظاہری طور تے بندہ آج دے پیچھے ایک نماز پڑھے نا تو انہوں بندہ کڈے احترام نال بلاندہ ہے، انہوں بندہ رتبہ دیندہ بولو تو صحیح کی خیال ہے، وہ دکان تے آجے بندہ انہوں عزت نال بند رہندہ، یارہ میرا امام مسجد ہے، تو یار جی دے پیچھے حضور نمازاں پڑھیاں نے، ادھا ہی کوئی مقام نہیں ہے گا۔ صدیق اکبر 17 نمازاں حضور دی موجودگی اندر پڑھائیں ہیں، کتنی نمازاں بول کے دسو؟ ایک نماز بھی ہو غلط پڑھاندہ یا ایک نماز تے بھی صدیق اکبر حملہ کیتا ہوندہ تو حضور پیچھا ہٹا دینا سی، جدے پیچھے خود رسول اللہ آکے نیتن اللہ اکبر، تو پھر یا سو صدیق اکبر دے مقام نو کون سمجھے گا؟ اتنے ہمیں لوگ پاگل قسم دے جڑے نہ سمجھ لوگ نے نہ انہاں دیاں گلاں نے، اور حقیقت مولا علی مرتضیٰ انہاں لوگاں نو بڑا چھکیا بھی ہے۔ اور میں تو ایک گل سنانی ہے تو ایمان نال توڑے اندر ہل جاؤں گے کہ یار گل کی ہے، مسئلہ کی ہے، میں کیوں دمی دمی کر رہا بھی تو انہوں سمجھ آوے، ہر جمعے تے ضروری تو نہیں نا بھی کان لال ہی ہومن مزہ آوے، کوئی گلاں کو ایسے میں ہوندیاں کہ جڑیاں تو انہوں پیار نال بھی دسنا نہیں، لیکن اس پیار دے ویچ بھی میرے علی دی اتنی سختی کہ توڑے اندروں ایمان ہل جاؤں گے کہ یار معاملہ ہویا کیا۔ میں خود جدن پڑھی سی سنن دارمی کتنی دی اندروں تے مستدرک علی صحیح ہیں، مستدرک للحاکم جس نو کیا جاندہ ہے، دی اندر حدیث پاک ہے، ہویا کوئی جس طرح کہ مولا مرتضیٰ نماز دا وقت ہویا، آپ نے موذن نو فرمایا اذان دے، توڑی سارا دی توجہ ہے میری طرف، بولو تو صحیح سارے، میں ذرا میں کو بندہ ہے نا سست نہ نظر آئے، توجہ ہے توڑی میرے علیہ پاس، آپ نے اس نو فرمایا اذان دے، انہیں اذان دیتی، بیٹھ گئے آپ، کوئی کام سی آپ نے ضروری، ظاہر صحابہ نو کوئی اور بھی تھوڑے کام سان بھی اللہ اللہ تو کر دے سان، آپ بیٹھ گئے،
وہ کوئی کام لکھن پڑھن لگ پہ لکھدیاں نماز دا جڑا جس طرح 15.5 منٹ دا وقفہ ہے ادو جڑا ٹائم سی وقفے دا وہ ٹائم گزر گیا. وہ بندہ دوبارہ آیا اذان دین تو بعد انہیں مولا دے دروازے تے دستک دیتی. اندروں مولا مرتضیٰ آواز دیتی کون؟ انہوں نے کہا جی نماز دا ٹائم ہو گیا. تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا اس گل دی میں ان کی تمہیں پیانا. انہوں نے کہا جی نماز دا ٹائم ہو گیا جی. آپ نے فرمایا چل پڑھنے ہیں نماز. چلا گیا. تھوڑی دیر پھر مولا مرتضیٰ کو کام لکھ رہے سن پڑھ رہے سن بس کو مجبوری سی تے او پھر آ گیا. انہوں نے کہا جی نماز دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا جا یار پڑھ لینے ہیں نماز. ہن تسی دسو بھی علی پاک نو نہیں پتہ اس نماز دا ٹائم ہے گا. ویکھو نا گل تو تساں سونی لئی ہن میرے نال ہن سر ہلاؤ دسو بھی علی پاک نو نہیں پتہ سی نماز دا ٹائم ہو گیا. وہ علی پاک نو زیادہ جاندا سی علم. دی دوجی باری دستک دے رہا جی آ جاؤ نماز دا ٹائم ہو گیا آ جاؤ. تو آپ انہوں فرماتے ہیں چل ہم نے پیا چل. جو دوجی باری بھی وہ چلا گیا نا پھر تھوڑی دیر تو بعد انہیں آ کے پھر دستک دیتی. انہیں کہا جناب نے فرمایا ہاں داس. انہیں کہا نماز دا ٹائم ہوگا. آپ نے فرمایا حاضل قلب یعلمنا بسنتی. او کتے تو میرے نال زیادہ جاننا ہے کہ نماز دا ٹائم ہوگا. حاضل قلب یعلمنا بسنتی. آپ نے فرمایا کتا میں دین سکھاوے گا جنہیں مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں انہوں نہیں پتا کہ نماز دا ٹائم کدوں ہوندا ہے گا. فرمایا میں مصطفیٰ پیچھے نمازاں پڑھدا رہا میں نہیں پتا نماز دا کی ٹائم ہے گا. ہن تسی مینوں یہ گل سمجھا دو کہ تواڈے وچ کوئی بندہ اٹھ کے جی وہ صحابی نہیں ہے گا سی تابعی تا ہے سیدھا. بھی تابعی اس نو کہا جاندا جڑا صحابی نو ویکھے. وہ تابعی ہے وہ جنتی ہے بندہ. تے آپ انہوں کتا کہہ رہے نے. وہ کتے نماز دا ٹائم ہو گیا مینوں بھی پتہ ہے گا میں آ کے پڑھا دینا. دسو مولا مرتضیٰ تے جا کے کرو نہ اعتراض اس نو کتا کیوں سدیا گیا. گل تو صرف اتنی سی نا کبھی مولا پاک آ جو نماز پڑھا دو. کوئی غصے والی گل تو کوئی نہیں. نکی خیال ہے کہ بلا کوئی ہے غصے والی گل. بڑا سانجا مسئلہ حاجی صاحب بندہ نماز پڑھان کڑا ازر سی لیکن مولا اس نو دسنا چاہتے سن کہ میں تیرے نالوں وڈا نمازی ہاں. تو آج مسیح آ گیا جا یہ مطلب نہیں کہ تو میرے تو وڈا علم رکھنا ہے یا تو میرے تو جاننا ہے. جن حضور دے پیچھے پڑھیاں انہوں سارا پتہ ہے. صرف او دے وجہ پتہ کی سی قبلہ میں تانوں دسنا چاہنا وا کہ بندے صحابہ نو ویکھ کے بھی منافقت کر دے. اصل وہ منافقت کر رہا سی کہ بھی دوسرے نمازیاں نو متنفر کر رہا سی کہ بھی مینوں نماز دا زیادہ ٹائم دا پتہ ہے تے مولا نو نماز دے ٹائم دا نہیں پتہ سی. صحابہ نو تے قبلہ اے نا ادوں ویکھ کے بھی منافقت بڑی کیتی ہے. تے پھر تسی اج دے دور دے اندر لبدے ہو کہ جناب علی اج دے دور دے اندر لوگ تسی سوچدے ہووگے جویں انہاں ساڈا وزیر اعظم تے ساڈے او مشیر بشیر جتنے بھی نے او آندے نے تو جی ساڈے ہوندیاں بھلا گستاخی کوئی کر سکدا ہے. تواڈے ہوندیاں ہی کر رہے نے اور کدے ہوندیاں کر رہے ہیں. صرف یہ دھوکا دے رہے ہیں قبلہ اسلام نو. جنہ اسلام دی خدمت کی تھی انہاں نو سب تو پہلے اسلام سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وقت دا بادشاہ نہیں ہویا. خون مسلم رضا پڑھ کے ویکھتے سی مسلمانہ دا بادشاہ سی. تو جناب علی او نماز دا میں کہہ رہا ہوں کہ جدو گئے نا ہند دی زمین اتے تو بہت گران واسطے تو اوتھے جناب علی انہاں دا ایک وڈا نکلے اندروں باہر. انہیں کہا جناب سلطان محمود غزنوی بہت نہ توڑ جنہیں پیسے لینے نہیں تو میرے کو لے لے. اج میں ساڈیاں دی تو مجبوری ہے نا فرانس نال تعلق توڑ داں گے تے اسی بچاں گے کیویں. اج میں پتہ نہیں میرا خیال ہے رزق راتی سارا ہوندا ہی فرانس دی طرفوں. رب تے معاذ اللہ علی یاذ باللہ تعالی دنیا نو چھوڑ دیتا ہے. رب تے دنیا نو رزق دینا ہی بند کر دیتا ہے گا کیونکہ رب نے تالے لا چھڈے نے. رب نے کہا میں ہن تے دینا ہی نہیں رزق رب ہی دیندا ہے گا. تواڈے تعلقات نام ہی ہون گے نا تو ادوں بھی رب دنیا نو پالدا رہیا. تو جدو ہیں نے تو ادوں بھی رب ہی پال رہا بندہ کوئی کسے نو نہیں پالدا ہے گا. بس یہ وے کہ اسلام نو سمجھن لی ٹائم چاہیدا ہے. اسلام نو سمجھن لی عقل دی ضرورت نہیں عشق مصطفیٰ دی ضرورت ہے گی. عقل نال اسلام سمجھ وچ نہیں آندا قبلہ. تو سلطان محمود غزنوی اس نو کیا گل سن میری بے وقوف دا پترا تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لے تے بت چھڑ دے. انہیں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا وہ بت گران واسطے آیا ہے بت دنیا تے چھوڑن واسطے نہیں آیا ہے. وہ بھوکے مار گیا آگے سے. اس واسطے بس لوگاں دا ذہن ہی قبلہ انجدہ ہے. اس واسطے بچو جڑے لوگ صحابہ دے متعلق برے خیالات رکھ دیں انہاں تو کی کرو بچو. انہاں دے قریب جاؤ جڑے حضور دی عشق دا حضور دی محبت دا تانوں درس دین. مولا مرتضیٰ دے متعلق میں عرض کر رہا سا نا جدوں مدارج النبوت دے اندر گل لکھی شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی ایمان تازہ ہو جاوے گا. حضور جدو خانہ کعبے دے بت گران گئے نا حضور نے بت گرائے سارے تو اتلے بت رہ گئے تو حضور نے علی نے فرمایا آجا میرے کندیاں تھے. یہ تو وینا تو کدہ ویتے تنو مزہ آوے گا کہ ایک اوے صحابی کہ جدے کندیاں تے حضور جا رہے آگئے صدیق اکبر دے کندیاں تے حضور گئے. ایک اوے کہ جس نو اپنے کندیاں تے بلا رہے آگئے. حضرت علی نے کیا حضور نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میرے کندیاں تے آ جاؤ میں تو انہوں چوک لینا. حضور نے فرمایا علی تو نبوت دا وزن نہیں چوک سکتا ہے.
دا مطلب ہے جی علی نبوت دا وزن نہیں چوک سکتا تو صدیق اکبر کی میں وزن چوک لیا. اور پھر ویکو نا حضور دے گھر تے او جناب علی غار ثور کتنا دور ہے گا تے پھر او دے تے چڑھنا کڑا سوکھا ہے. 5414 فٹ جی دی اونچائی ہوئے تو پھر سڑک بھی نہیں بنی وانج بندہ سیدھا ہی انج چڑھدا ہے گا تے کہیں ولے تے جناب علی او انج دے عجیب و غریب آندے ہیں اج بھی بڑا مشکل ہے. تے پھر اس وقت تسی صدیق اکبر تے قربان نہیں جاندے کہ جنہیں کندیاں تے مصطفیٰ نو اٹھایا ہے گا سی. تو پھر پورے پیر بھی نہیں لائے سن صدیق اکبر نے بھی کو کھوجی بڑے تیز ہے گے سن. صرف انگلیاں دے کو پاب لاندے سن کتے کوئی کھوجی میری کھوج کڑ کے میرے پیران دی حضور تک نہ پہنچ جاوے. کتنا مشکل مرحلہ سی. حضور نے فرمایا علی آجا میرے کندیاں تے. عرض کی تھی آقا تسی میرے کندیاں تے. حضور فرمایا تو نبوت دا وزن نہیں چوک سکدا. او نبی رحمت نے اپنے کندیاں تے جدو بچھایا تے حضرت علی نو تے سوال کیتا. مولا مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھلڑے بت کی نے توڑے نے. حضور فرمایا میں توڑے. پھر آپ نے کہا بھی اتلے بھی توڑ دینے سان. اتھے حضور نے بڑا لطیف جملہ دیتا. حضور نے فرمایا بھی میرا ہاتھ نہیں پہنچ دا سی. ان حضور کی فرمایا اس نو علی پاک نو بولو تے سی سارے میرا ہاتھ نہیں پہنچ دا. کون فرما رہے ہیں؟ نبی رحمت ہی فرما رہے ہیں نا. کنے فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرا ہاتھ نہیں پہنچ دا. ہون تسی میں نو مسلم سید دی حدیث سمجھاؤ بھی جڑا حضور مصلی تے کھڑے سان جڑے ساڑے بیلی نے اہل حدیث لوگ حضور دے فضائلات نہیں من دے. لکھی ہے نا بھی ہے بخاری اور مسلم دے نا رٹ لائیے من دے بھی ہے نا حدیث پاک. خود بھی لکھ دے پڑھان دے نے کہ حضور مصلی تے کھڑے نے. حضور نماز پڑھان دے حضور نے اپنا جات توتا کیتا. حضور نماز وچ مسکرائے. یہ بھی پڑھان دینا اپنے طلبہ نو کہندے نے انجی حضور مسکرائے صحابہ حضور نو ویکھ رہے ہیں. ہن ویسے مسئلہ تے سمجھاؤ میں کہوں ایسا ایسا کر رہا ہیں کہ بھی نماز وچ کوئی بندہ ہسے تے دور دی گل مسکران نال نماز تے ٹوٹ جاندی. پھر بندہ ویندا بھی اگلے نو پیا ہوے پھر اودی توجہ بھی نہیں. ادا مطلب ہے کہ صحابہ دی صرف اور صرف بندگی حضور دی خدا دی ضروری نہیں سی. صحابہ صرف مصطفیٰ نو ویکھدے رہندے بندگی تو کردے ہی سانا لیکن انہوں دا اصل جڑا سی نا مقصد وہ نبی رحمت دی ذات ہے سی. والا حضرت فرماندے نا ان کے طفیل رب نے آج بھی کرا دیئے. اصل مراد حاضری اس پاک در کیا. اصل مقصد انہوں دا حضور دی ذات تک سی. انہوں حضور مسکرا رہے. حضور نے ہاتھ لمحہ کیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نو پھر تھلے کیتا. حضور نے ہاتھ بان لے. حضور نماز پڑھائی سلام پھیر دیتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز دے ویچ ہاتھ اتاں کرن دی کوئی وجہ؟ حضور نے فرمایا میں تسا ہاتھ والی ویکھیا. ایک صحابی بولے انہوں نے کہا نہیں ہاتھ والی نہیں ویکھیا میں تواڈے قدمان بھی ویکھیا. تسی نماز پڑھنا قدم بھی اگاں کیتا سی. حضور فرمایا کیتا سی. کہنے لگا یا رسول اللہ کی کر رہے سو؟ حضور فرمایا میں ایک قدم بڑھا کے نا جنت دے وچوں انگوراں دے گچھے نو پکڑ لیا ہے. ہن تسی ایک آسمان دا 500 سال جنہ مساوت دا فاصلہ ہے. 7 آسمان نے تے قبلہ جڑا بھی بندہ ہویا مسجد دے پکھے نو ہاتھ نہیں کوئی بندہ لا سکدا. تو نبی رحمت دا قد مبارک نہ لمبا سی تے نہ چھوٹا سی. حضور دا قد پورا جا سی. چھوٹیاں دے وچ بھی حضور اچھے لگے دے سن تے جڑے لمبے سن انہاں دے وچ بھی حضور انہاں دے برابر لگدے سن. یعنی کہ حضور دا نہ قد لمبا سی تے نہ حضور دا چھوٹا سی. تے حضور کڈا کچھ ہاتھ کیتا ہوے گا. تے حضور نبی رحمت فرماندے نے میں جنت دے وچوں کھجوراں دے گوشے نو پکڑ لیا گا یا انگوراں دے گچھے نو پکڑ لیا. حضور فرمایا میں پکڑ کے نہ تھلے لیان لگا سا. اگر میں لے آندا تے قیامت تک تسی صحابہ کھاندے تے ختم نہیں ہو سکدا ہے. پھر میں پکڑ کے چھوڑ دیتا. ان ادھر حضور فرما رہے ہیں خانہ کعبے دی جڑی عمارت 14 نہیں تے 15 فٹ ہوے گی 20 فٹ اس تو تاں تو ہے کو نہیں لمبی. تو ہن اوتھے حضور دا ہاتھ نہیں جا رہا تے ادھر حضور جنت وچ ہاتھ پا رہے ہیں. وہی گل حضرت علی نے حضور نو کیتی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری سمجھ اچ نہیں آندی. ادھروں تسی فرماندے ہو کہ میں ہاتھ پاواں تے میں عرش بری تے لے کے چلا جانا وا. ادھر تسی خانے کعبے دے بت بھی نہیں گرا رہے. حضور نے فرمایا تو اس گل نو بس کر تے کندھیاں تے آ. جدو حضور نے اتنی گل کیتی بھی تو بس کر کندھیاں تے آ. جدو علی پاک کندھیاں تے آئے نا تو نہ بت تروڑے. تے ہن حضور نے فرمایا علی دس تو کنا کوچا ہے. حضور نے پھر علی نے کہا علی تو دس کنا کچھ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر تسی آکھو تے جنت دے پاویاں دے وچوں ایک پاوا کھچ کے تھلے نہ لے آواں. عرش دے پاویاں وچوں ایک پاوا کھچ لے آواں تھلے. حضور فرمایا نہیں اوتھے ہی رہن دے انہوں تھلے آ جا. جو تھلے آئے نا تو حضور نے فرمایا علی تھلے بھی آ گئے تینوں ہوئے کچھ نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گل میری سمجھ اچ نہیں آندی بھی اتنا اونچا گیا. او ہاتھ میرا عرش دے وچ جناب میری ایک پاوے نو پیا گیا. میں پاوا کھچ کے تھلے لیاون لگا سا. گئے تے صرف خانے کعبے دی عمارت تک سن. بت تے اوتھے پئے سن اوتے کی لین چلے گئے. اس واسطے جس نبی دے ہاتھ دی سمجھ نہیں نہ آ سکدی اس نبی دے فضائل دی تانوں سمجھ نہیں آ سکدی. اس واسطے نہ تولیا کرو میرے نبی دی ذات نو.
تو جدو مولا مرتضیٰ تھلے آئے نا تو حضور فرمایا تھلے آ گیا، عرض کی تھی آقا آ گیا. پھر حضرت علی نے پھر سوال حضور تک کیتا ہے مدارج النبوت اندر لکھی گال. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آندی، میں ایڈی اچھا گیا سا تھلے بھی آ گیا، نہ میں چڑھ دیاں خوف آیا تو نہ میں لیندیاں خوف آیا. حضور فرمایا چڑھایا تینوں مصطفیٰ نے سی، لایا تینوں جبریل امین نے ہے. چڑھان والا تینوں میں سا تے لان والا تینوں جبریل سی. او یار جنہاں نو چڑھان واسطے حضور آ جان، اتارن واسطے جبریل آ جان، ہجے دنیا سوچی پئی ہے بھی اسی اس نو مولا مرتضیٰ ہو کے منیے یا اسی اس نو ولی منیے، پتہ نہیں یہ دنیا کی کرنا چاہندی ہے. اس واسطے ساڈے بزرگاں لکھ دیتا اہل بیت بھی ساڈے سر دا تاج نے، صحابہ بھی ساڈے سر دا تاج نے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے.